السلام علیکم ناظرین، وینس ٹی وی پہ پروگرام آپ بتائیے آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں سمیرہ بخاری، اور پروگرام میں آج ہم شامل کریں گے آپ کی رائے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب سید یوسف رضا گیلانی کا جو 5 روزہ دورہ یہاں برطانیہ میں ہوا، مختلف باتیں ہوئیں اور جس طرح سے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا یہ بہت اہم دور قرار دیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھیں تو پاکستانی میڈیا نے جہاں اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی کہ یہ دورہ مفید ثابت ہوگا، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئی کہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، چاہے ان کے وفد میں شامل افراد کو لیا جائے یا دیگر کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ جب بھی پاکستان پہ کچھ حالات آتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں یہ اپنے دوروں پر ہوتے ہیں۔ اس دورے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن پاکستانی عوام خاص طور پر یہاں یو کے میں مقیم پاکستانی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم کا جو ویلکم کیا گیا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان نے کچھ احتجاج بھی کیے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے جو حامی تھے انہوں نے اس کی حمایت میں بھی کچھ ایسے ریلیاں نکالی اور اس طرح نعرے بھی بلند کیے گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں کس طرح سے ویلکم کیا جانا چاہیے جبکہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا یا وزیر اعظم پاکستان کا اس طرح دوسرے ملک میں کوئی دورہ ہو جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو؟ وینس ٹی وی کی اگر بات کی جائے تو جیسا کہ ہم آپ تک تمام انٹرٹینمنٹ بھی پہنچاتے ہیں، مختلف ایسے ایونٹس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، وہیں پر ہم نے آپ کے لیے باقاعدہ اس دورے کی کوریج بھی کی۔ جب وزیر اعظم کا برٹش پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام منسٹرز بھی موجود تھے، ہماری ٹیم وہاں پر موجود تھی، باقاعدہ ہم نے اس کی کوریج کی، یقیناً جلد ہی آپ اسے دیکھ پائیں گے وینس ٹی وی سے۔ اور اس کے علاوہ کل جیسا کہ پاکستان ہائی کمیشن میں بھی میڈیا سے بات چیت کی گئی، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے دیگر چند منسٹرز کے ساتھ کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے میڈیا کو۔ کافی یہ ایک طویل وقت گزارا میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، وہ بھی ہم نے کوریج کی اور وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ کیا باتیں کی گئی، کیا مسائل کے حل کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اور پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب طاہر علی صاحب، ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات چیت ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم طاہر علی صاحب۔ وعلیکم السلام سمیرہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بھی جیسا کہ اس کوریج میں ساتھ موجود تھے اور تمام ٹیم کے ہمراہ، اور آپ ہی کی ہم ساتھ گئے تھے قیادت میں، تو کس طرح سے آپ نے دیکھا وزیر اعظم کے اس دورے کو اور ان کی بات چیت کو؟ آئی تھنک سمیرہ آئی ایم ویری پازیٹیو۔ میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ بیکاز آئی ایم پاکستانی اور مجھے اپنے پرائم منسٹر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، اور جو ہم نے کیا۔ باقی آئی بلیو کہ یہ انٹرنیشنل دورے ہونے چاہیے، بھلے 10 لوگوں کے ساتھ آئیں یا 200 لوگوں کے ساتھ آئیں۔ جتنے زیادہ لوگ آئے تھے آئی فیل ویری پراؤڈ۔ اس میں سے کچھ منسٹرز آئے ہوئے، ان کو ایک شاید ہم ان کو لائن پہ بھی لیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا دورہ کیسا رہا۔ مگر یہ جو کہنا ہے، کیونکہ ہم وینس پورے یو کے، یورپ، اب تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے وایا جادو باکس اور انٹرنیٹ کے ذریعے، تو آپ کے ساتھ پہلا بیٹھ کے پہلا شو کر رہے ہیں، تو آئی ایم ویری پازیٹیو آن دا وینس ٹی وی اینڈ پاکستان شوڈ کم فرسٹ۔ جو منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں یہ آتے جاتے رہیں گے، پاکستان اپنی جگہ پر ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وی مسٹ ریسپیکٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹس۔ جب وہ چلے جائیں گے اس کی جو غلطیاں ہوں گی اس کو ہم ٹھیک کرنے طریقے سے ٹھیک کریں، انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ وائل ہی واز اے پرائم منسٹر۔ تو وہ میرے خیال کسی قوم کو سوٹ بھی نہیں کرتا، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے۔ باقی آئی تھنک آئی بلیو کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بالکل ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام کا نام ہی یہی ہے، آپ بتائیے آپ کی رائے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت بات طاہر علی صاحب نے کی کہ پازیٹیوٹی میں تو اسی کی طرف دیکھتا ہوں، پرسنل رائے رہی ہے، لیکن طاہر صاحب آپ کو نہیں لگتا جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، شاید وہ اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آتی؟ آئی تھنک ہم لوگ جو ہے نا، پرسنلی وی آر ہپوکریٹس، ہم منافق لوگ ہیں، ہم خود ہی ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور لا کر ان کو بعد میں انہی لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ ایک دن میں جادو کی چھڑی کے ساتھ چیز ٹھیک کر دیں، اور اٹس ناٹ پاسبل۔ تو وہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان کو پاور مل گئی تو 5 سال میں انتظار نہیں کر سکتا، تو روڈوں پہ آ جاتے ہیں، کیا چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ آئی تھنک پوری دنیا کے جتنے ہم لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے کہ وی ہیو ایشو، ویری بگ ایشو ان دا ورلڈ، کرائسس آئے ہوئے ہیں۔ بلکہ آئی واز اسپیکنگ ٹو ون آف مائی منسٹر، جو بھی ہم لائن پہ لیں گے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دس کنٹری از ڈیفینیٹلی ان بلیک لسٹ، انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں ہم، یہاں پر
اتنا مجھے ہماری نالج نہیں تھی. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان از مچ بیٹر, بٹ ہماری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم میں لگ رہی ہیں. چلے ابھی انہی سے بات کرتے ہیں. چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جناب سلیم ایچ مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اور ان سے ہم اب جانیں گے کہ اس دورے سے کتنے مفید افزا رزلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سلیم ایچ مانڈوی والا صاحب. السلام علیکم. ونس ٹی وی پہ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. جی تھینک یو. اچھا سلیم ایچ مانڈوی والا صاحب, آپ سے گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہماری ہوتی رہی جب بھی ہم وہاں کوریج پہ رہے. آپ کیونکہ آج آپ روانہ ہو جائیں گے واپس پاکستان, تو آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر جو مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے کہ اس دورے سے تمام وہ جو توقعات آپ لے کر یہاں آئے تھے کیا وہ پوری ہو سکی ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ وزٹ جو تھا یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کی انویٹیشن پہ تھا. جب وہ آئے تھے پاکستان تو انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ برطانیہ وزٹ کریں اور ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑھائیں. جی جی. تو اس پہ ہم نے ڈیسیشن لیا تھا پرائم منسٹر نے کہ وہ وزٹ کریں گے برطانیہ. تو اس پہ ہم نے پھر ایک پلان بنایا کہ کیا کیا چیزیں ہم برطانیہ کے ساتھ بڑھائیں گے اور کن کن سیکٹرز میں ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی انکریز کریں گے. تو یہ اس کنیکشن میں پرائم منسٹر کا دورہ تھا اور میرے خیال سے کہ دورہ بہت اچھا رہا اور ہم نے کافی چیزیں برطانیہ گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انہینسڈ ڈائلاگ کیا, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور انویسٹمنٹ میں اور ٹریڈ کے اندر. ان سب سیکٹرز میں ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ایک فریم ورک بنایا کہ ہم جیسے ٹریڈ کو ہم 2.5 بلین پہ کیسے لے جائیں گے 2015 تک. انویسٹرز کو ہم کن سیکٹرز میں لائیں گے یو کے سے, پلس ان کا جو DFID پروگرام ہے پاکستان کے لیے. پاکستان از دی لارجسٹ بینیفیشری آف دس پروگرام, جو کہ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں یو کے گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کافی پازیٹیو رہیں اور پولیٹیکلی ان کی کنزرویٹو پارٹی سعیدہ وارثی جو ہیں, جو کہ اب منسٹر ہیں, پہلی مسلم منسٹر ہیں ان یو کے, انہوں نے ایک ایونٹ کیا پرائم منسٹر کے لیے جس میں سارے پاکستانی اور دوسرے جو کنزرویٹو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بلایا. اس پہ بھی ہماری کافی اچھی انٹریکشن رہی جو بھی کنزرویٹو پارٹی کے لوگ تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک انہینس ریلیشن شپ کریٹ ہوا اس وزٹ کے بعد. اور اس ٹائپ کی وزٹس اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ وہ دو گورنمنٹس کو اور دو ملکوں کو نزدیک لاتی ہیں اور ان کو اور انگیجمنٹ ان کی بڑھتی ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ اس ٹائپ کی وزٹس جو ہمارے الائز ہیں یا جو ہمارے ایسے ملک ہیں جو کہ جن کے ساتھ اسٹریٹجکلی اور ادروائز ہم کافی عرصے سے انگیجڈ ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بڑھنا چاہیے ہر حالت میں. اچھا سلیم صاحب, یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے کہا ٹریڈ کے حجم کو بڑھانے کی بھی بات چیت ہوئی, مزید دونوں ملکوں کے قریب آنے کے لیے بہت مفید یہ دورہ تھا. تو آپ نہیں سمجھتے ابھی آپ پر مزید بہت ذمہ داری عائد ہو چکی ہے اس موجودہ حکومت پر کہ پاکستان کا جو ایک تشخص ہے جو کہ انویسٹرز کو یقیناً وہاں پر انوائٹ کرے گا اسے مزید بہتر بنایا جائے, اور ابھی تو سیاسی کشمکش ہی کچھ حل ہوتی اتنی دکھائی نہیں دے رہی؟ ایکچولی دیکھیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پاکستان میں وہ تو خیر چلتے رہیں گے, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اکنامک ایجنڈا ہے نا پاکستان کا, چاہے وہ پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, اکنامک ایجنڈا پاکستان کا جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کی بہتری ہے. اور جو لوگوں کی ہمیں جو ڈلیوری کرنی ہے, چاہے وہ انرجی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, وہ ایک اکنامک ایجنڈا کے تھرو ہی ہو سکتی ہے. اگر اس کو ہم ڈسٹرب کریں گے یا کوئی بھی ایلیمنٹ یا کوئی بھی آرگن ہمارے ملک کا ڈسٹرب کرے گا تو وہ بیسیکلی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی.
ٹھیک صحیح. اور جیسا کہ آج تو آپ واپس روانہ ہو رہے ہیں یو کے میں بسنے والے پاکستانیوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آپ کا ملک ہے اور وہ پاکستان کو بھولے نہ, اور جو کچھ وہ پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں اور جو کچھ وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, اور ہم سے آ کے ملیں اور ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے اور ان کو ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سلیم اجمانوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, اور آج جیسا کہ ان کا آخری دن تھا یہاں پر یو کے میں, ان سے بھی بات چیت کی, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ انویسٹرز کو یقیناً وہاں پر جانا چاہیے. انہوں نے بھی کہا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ کو ایسا لگتا ہے طاہر علی صاحب کے جو لوگ پاکستان سے دور ہیں دل تو ان کا دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے, لیکن یہاں پر آ کر وہ تھوڑے سے ہمیں کشمکش میں دکھائی دیتے ہیں؟ آئی تھنک سمیرا بڑا I was very پازیٹیو باتیں ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا ریسنٹلی الیکشن ہوا, ایک دم کنزرویٹو پارٹی نے 800 کونسل کی سیٹیں بٹوین دا ہول گورنمنٹ ایک دم لیبر نے جیت لی. صحیح. تو یہ تھوڑے دن کے اگلے الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوگا, تھوڑے دنوں کے بعد شاید کنزرویٹو واپس اسٹرانگ ہو جائے کہ کوئی چیز ایسی چیز کریں. تو ہمارا ملک ابھی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, مگر میں تو کیونکہ میری اپنی انویسٹمنٹ ہیوج انویسٹمنٹ ان پاکستان, جتنی میری حیثیت ہے اس حساب سے ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اینڈ تھرو ایک سسٹم کے تحت کی ہوئی ہے. میں نے جا کر بغیر پوچھے گاؤں میں زمین نہیں خرید لی اور چھوڑ کے اپنے بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو نہیں دے کے آ گئے, اور جب وہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم جا کے کہتے ہیں جی میں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور میرے بھائی نے قبضہ کر لیا یا میرے نیکسٹ ڈور نیبر نے قبضہ کر لیا اور ہم کیس کر رہے ہیں. تو جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے پوچھ کے, کیونکہ جب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ سیف ہے, کہاں کر رہے ہیں, اسپین میں کر رہے ہیں یا دبئی میں کر رہے ہیں. دنیا پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے. پاکستان کے لوگ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, انڈیا نے آ کے یہاں جیگور گاڑی خرید لی اور ٹاٹا آ کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہم ان کو تو مطلب یہ ایگزامپلس ہیں کہ دوسرے ملک آ کے نا جب اپنے ملک میں حالت بہتر ہوتے ہیں. اچھا, جو چیک اینڈ بیلنس ہے سمیرا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے, وہ اس کنٹری میں بھی غلط کام کر رہا ہے, وہاں بھی غلط کام کر رہا ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم آہستہ ہونا چاہیے. تو آئی بلیو کہ کسی کو شٹ نہ کر دیں ایک دن میں, اور چیزوں کو سب کو ایکول رائٹس آہستہ آہستہ ملنے شروع ہونے چاہیے. ٹھیک. اور یہاں پر ناظرین ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں کچھ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, تو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی بجائے اکثر دیکھا جاتا ہے باتیں تو بہت سی کی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چلے حکمران کہیں پہ یا کہیں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں الزامات لگتے ہیں بہت سے ایسے لیڈرز پر کرپشن کے یا دیگر اس طرح کے الزامات, ہم ناراض ہو کر منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں ان کے دوروں کے حوالے سے. تو کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے, اپنانی چاہیے, یا پھر اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو آپ مشکل وقت میں سنبھالا دیں؟ اور اس وقت بھی ہم نے یہاں پر دیکھا, اگر سوشل ویب سائٹس پر نظر ڈالی جاتی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہم نے دیکھا, کچھ ایسے لوگ لکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں کہ اب یہاں پر کیوں لیڈرز آ رہے ہیں, یا پاکستان میں اگر ہیں وہ اپنا رول ٹھیک پلے نہیں کر رہے تو یہاں پر ہم ان کو کیوں اتنا پرتپاک ان کا استقبال کریں. یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان کی رائے بھی جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ جی وحید ڈان بول رہا ہوں پیرس سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے, جو میں صرف ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نقصان کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ واپڈا کا یا ویسے تو جتنی سرکاری کیا نام ہے امارات ہیں یہ وہ, اس کی بجائے جو ہے جتنے یہ ہمارے منسٹر ہیں ان کا گھیراؤ کریں گے, ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے, اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, کیونکہ اگر یہ دفتر وغیرہ جلاتے ہیں یہ تو پھر بھی پاکستان کے نقصان کر رہے ہیں. تو یہ گھیراؤ کرنے سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جی اس سے خاتمہ ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ کا؟ یہ خاتمہ تو نہیں ہو جائے گا, لیکن اس سے بھی تو سائن کا یہ تو نہیں نا کہ سرکاری امارات کو جو ہے نقصان پہنچائے. صحیح, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, طاہر صاحب. ہیلو, السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ میرا نام گلجان ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سر. جی ابھی جو یہ صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, پہلے تو یہ تو اپنے خرچے پہ نہیں آئے, حکومت کے اپنے خرچے پہ آئے ہیں. دوسرا یہ لوگ جو ہے نا صرف یہاں پہ آئے ہیں یہ کیمرون کے
کہ کیمرون نے کیا حکم ان کو دینا ہے. اور باقی یہ جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی